السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ ہم بہن بھائی اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ امی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میرا باپ ایک بے ضمیر انسان تھا جس کو نہ کسی چیز کا لحاظ تھا نہ شرم۔ ابا نے بظاہر تو شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کوئی بھی ایسا گھٹیا کام نہیں تھا جو وہ نہیں کرتا تھا۔ ہم صحن میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک سے ابا کی واش روم سے گالیوں کی آواز آنے لگی۔ پھر جو منظر ہم نے دیکھا تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ابا بنا کپڑوں کے ہی واش روم سے باہر نکل آئے اور پھر اماں کو بالوں سے پکڑ کر خوب مارنے لگے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اماں واش روم میں ٹاول رکھنا بھول گئی تھی۔ اس کے بعد اندر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر استری کیا ہوا جوڑا پہنا اور پھر ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ ویسے تو مار پیٹ ابا کا روز کا معمول تھا، لیکن آج جو منظر میں نے دیکھا تھا مجھے اپنی ماں کی بے بسی پر بہت رونا آیا۔ ماں نے کچھ دیر اپنی کمر سے ہلائی اور پھر سے ہمیں ناشتہ دینے میں مصروف ہو گئی۔ شاید اب وہ بھی اس چیز کی عادی ہو چکی تھی۔ اولاد بھی ایک عجب شے ہے نا، چاہتے ہوئے بھی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جن عورتوں کو میرے باپ جیسا جاہل شوہر مل جائے تو ان کی زندگی تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ جب جوانی کے آثار مجھ میں نمایاں ہونے لگے تو میرے ابا نے مجھے اسکول سے ہٹا لیا اور مجھے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ میرے باپ کا قد بہت لمبا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ میں بھی 10 سال کے ہونے کے باوجود اپنی عمر سے کافی بڑی دکھائی دیتی تھی۔ مدرسہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ ابا نے آنے جانے کے لیے رکشے کا انتظام کرا دیا۔ اب میں اور میری چھوٹی بہن ہم دونوں صبح مدرسے چلی جاتی اور شام کو رکشے والا ہمیں لے آتا تھا۔ رکشے والا ہمارے محلے کا ہی تھا، اس لیے ابا بے فکری سے ہمیں بھیج دیتے تھے۔ ایک دن رکشے والے کی طبیعت خراب تھی تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ وہ نوجوان لڑکا تھا، لیکن پھر بھی عمر میں ہم سے کافی بڑا تھا۔ جب بھی رکشے والے انکل کی طبیعت خراب ہوتی تو اس دن ہمیں ان کے بیٹے کے ساتھ جانا پڑتا، وہ بھی رکشہ ہی چلاتا تھا۔ ایک دن واپسی پر اس نے مجھے ایک شاپر دیا اور کہا اس کو گھر جا کر سب سے چھپا کر کھولنا۔ میں نے وہ شاپر لے لیا۔ گھر آ کے سب سے چھپ کر دیکھا تو اس شاپر میں ایک موبائل تھا۔ اب وہ اکثر موبائل پر مجھ سے بات کرنے لگتا۔ رات کو جب اماں سو جاتی تو میں چوری چھپے کبھی کبھی اس سے بات کر لیتی۔ میں اپنے گھر کے گھٹے ہوئے ماحول سے اس قدر تنگ آئی ہوئی تھی کہ میں نے اپنی بے چینی ختم کرنے کے لیے اس کا سہارا لے لیا۔ اس کا نام لیاقت تھا۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری اس کے ساتھ دوستی ہوتی چلی گئی، اور پھر ایک دن رات کے اندھیرے میں وہ مجھے گھر سے بھگا کر کراچی لے آیا۔ نادان تھی میں، لیاقت جیسے شخص کی باتوں میں آ گئی۔ دوسری طرف میرا باپ تھا جس نے گھر کا ماحول جہنم بنا رکھا تھا۔ چند دن تو اس نے مجھے ہوٹل میں رکھا اور خوب جی بھر کر اس نے میرے حسن اور میری جوانی کو لوٹا۔ جب میں نے اس پر زور ڈالا کہ شادی کا وعدہ کر کے مجھے ساتھ لائے تھے تو کہنے لگا اچھا وہ بھی کر لیں گے، تمہارے ابا نے مجھ پہ پرچہ کروا دیا ہے۔ میرے دوست نے آج ہی مجھے فون پہ یہ اطلاع دی ہے، تم ابھی صبر رکھو، تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کہنے لگا اچھا تم بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کو لے کر آتا ہوں۔ میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ واپس نہ آیا تھا۔ جب کافی ٹائم گزر گیا تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اتنی دیر میں 2 لوگ کمرے میں آئے۔ میں جلدی سے اٹھی اور کہا آپ کون ہیں؟ پھر ایک بولا تجھے سب بتا دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ باہر نکل جائیں، نہیں تو میں شور مچاؤں گی۔ پھر ایک شخص نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر دھکا دے دیا اور پھر بولا ارے او چھمیاں، زیادہ ایکشن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسرے شخص کہنے لگا اوئے جھرلو اس کو بتا ہم کون ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کہنے لگے
کہ تمہارے اس نام نہاد عاشق کو پولیس نے ہوٹل کی لابی سے گرفتار کر لیا ہے۔ ہم لوگ اس وقت وہیں موجود تھے۔ وہ تو تم کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے پولیس کو دے دلا کر فارغ کر دیا اور تمہارے عاشق پر لڑکی کو بھگانے کا پرچہ درج ہوا ہے۔ وہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر پہلے والا شخص بولا، ہم شکاری لوگ ہیں اور تمہاری جیسی خوبصورت لڑکیوں کا شکار کرنا خوب اچھے سے جانتے ہیں۔ پھر ساری رات وہ دونوں میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتے رہے۔ صبح انہوں نے مجھے کہا کہ چلو تیار ہو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ایک نئی جگہ لے آئے۔ وہ جگہ میرے لیے بہت ہی عجیب تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے اس جگہ کو دیکھا تھا۔ شام کا ٹائم تھا، کچھ دیر ہم پیدل چلتے رہے اور پھر ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئے۔ ارد گرد چھتوں پر بنی سنوری عورتیں کھڑی تھیں۔ ایک شخص میرے آگے چل رہا تھا اور ایک میرے پیچھے۔ اتنے میں ایک بالکنی سے ایک عورت بولی، بجو میاں کہاں سے لائے ہو ایسا زبردست مال؟ میں شدید پریشانی میں ان کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن اس آدمی کا نام سن کر ایک دم سے میری ہنسی نکل گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک چوراہے پر لے کر آ گئے۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ میں کہاں پھنس چکی ہوں۔ یہاں سے میری ایک نئی گناہ بھری زندگی کا آغاز ہو گیا۔ کچھ دن تو انہوں نے مجھے بند کمرے میں رکھا اور صرف ایک بوڑھی عورت آ کر کھانا دے جاتی۔ میں نے ان سے کہا، پلیز میں کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں، مجھے ایسے قید نہ کرو۔ وہ کہنے لگی، اچھا یاد رکھو، اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو کامیاب تم کبھی بھی نہیں ہوگی، لیکن تم جانتی نہیں ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ میں نے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اب مجھے ارد گرد گھومنے کی اجازت تھی۔ اسی طرح دن، ہفتے، مہینے گزرتے چلے گئے۔ میں پوری طرح سے اس ماحول میں رنگ چکی تھی۔ ہر روز ایک نیا گاہک آتا اور اپنی خواہش پوری کر کے چلا جاتا۔ 5 سال ایسے ہی گزر گئے۔ باہر ہر طرح کا پہرا ہوتا تھا۔ جب میں کبھی باہر جانا چاہتی تو وہ لوگ خود مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ ایک دن میں نے اسی بجو میاں سے کہا، آج مجھے میری ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اچھا فون کر کے بات کر لو۔ میں نے کہا، مجھ میں ہمت نہیں۔ وہ کہنے لگا، لاؤ نمبر مجھے دو، میں بات کرواتا ہوں۔ پھر اس نے نمبر ڈائل کر کے مجھے فون دے دیا۔ دوسری طرف میری ماں نے ہی فون اٹھایا۔ 5 سال بعد جب میں نے ہیلو کہا تو ماں نے میری آواز پہچان لی تھی۔ وہ زاروں قطار روتی رہی اور نہ مجھ سے کوئی بات ہو سکی اور نہ اس سے۔ پھر میں نے اس سے کہا، اچھا میں فون رکھتی ہوں ماں۔ وہ بولی، اچھا میں یہ تو نہیں جانتی کہ تم کہاں ہو، کیسی ہو۔ اللہ تمہیں خوش رکھے تم جہاں بھی ہو، لیکن کبھی واپس مت آنا ورنہ تمہارا باپ تمہیں مار دے گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میرے پاس ہر وقت کافی پیسے ہوتے تھے۔ میں نے بجو میاں سے کہہ کر اپنی ماں کو کچھ رقم بھجوا دی۔ وقت گزرتا رہا اور کبھی کبھار میں اپنی ماں سے فون پر بات کر لیتی تھی۔ ایک دن اماں کا فون آیا تو کہنے لگی، تمہارے باپ کو فالج ہو گیا ہے اور وہ بستر سے لگ گیا ہے۔ مجھ کو ایک ذرہ بھر بھی اس خبر سے کوئی فرق نہ پڑا، کیونکہ جس شخص نے ساری زندگی میری ماں پر ظلم کیا، اس کے لیے میرا دل کسی قسم کے احساس سے عاری ہو چکا تھا۔ ماں کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے ایک موٹی رقم ماں کو بھجوا دی تاکہ اماں کو کوئی پریشانی نہ ہو سکے۔ پھر میں اچھی خاصی رقم ہر ماہ اپنی ماں کو بھجوا دیا کرتی تھی، جس سے ماں کے منہ سے صرف دعائیں ہی نکلتی تھیں۔ دل تو بہت چاہتا تھا کہ ایک بار جا کے اپنی ماں سے مل لوں، لیکن باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 10 سال بیت گئے۔ اب اس بازار میں میرے حسن کا ڈنکا بجتا تھا۔ میری مرضی کے بغیر یہاں کوئی بھی پڑ نہیں مار سکتا تھا۔ بڑے بڑے نام نہاد شرفا میرے قدموں میں آ کر بیٹھے رہتے۔ ایک شام دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے بجو میاں سے کہا کہ آج کوئی بھی آئے تو واپس بھیج دینا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی میں اس کو کہہ رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ دوسری طرف میری چھوٹی بہن تھی، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ جب اس نے یہ کہا کہ امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے تو میرے ہاتھ سے تو فون ہی چھوٹ گیا۔ بجو میاں پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر اس سے ساری تفصیل معلوم کی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج میری کل کائنات لٹ گئی ہے۔ آنسو تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بجو میاں بولا، حوصلہ رکھو اور چلنے کی تیاری کرو۔ میں نے کہا، مجھ میں اب ہمت نہیں، میں کیسے برداشت کروں گی؟
کہ جس ماں کو اتنے سال پہلے چھوڑ آئی تھی آج اس کو دیکھوں گی بھی تو اس حال میں۔ لیکن وہ نہیں مانا، کہنے لگا ایک بار ماں کا چہرہ دیکھ لو، میری بات مان لو، جو بھی ہے تمہیں دل کو قرار آ جائے گا۔ پھر اس نے گاڑی تیار کروائی اور 2 لوگوں کو اور ساتھ لیا اور مجھے میرے گھر لے آیا۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو ایک طرف صحن میں میری ماں کی چارپائی پڑی تھی اور دوسری طرف میرا فالج زدہ باپ بستر پر لیٹا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کی کوشش کی اور معافی کا اشارہ کرنے لگا۔ میں نے میرے ابا کے ہاتھوں کو چوم لیا اور پھر بولی، جا ابا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں جانتی ہوں میں نے تیرا دل دکھایا ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ دیکھ ابا، جس ماں پر تو صبح شام ظلم کرتا تھا وہ آج ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر تدفین کے مراحل مکمل ہوئے تو میں بجو میاں کے ساتھ واپس آ گئی۔ واپسی پر بجو میاں سے میں نے کہا، بجو میاں، کیا تجھ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں گناہ بری زندگی کو ترک کر دینا چاہیے؟ ویسے بھی اب میں عمر کے اس حصے میں تھی جہاں جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بولا، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے چند دن بعد ہم 5 لوگ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر وہاں جا کر جتنا جی بھر کر میں رو سکتی تھی میں روئی، بلکہ سچ کہا جائے تو وہ ایسی جگہ ہے جہاں خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بس نہ جانے کون سا لمحہ تھا کہ دل کو قرار آ گیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ بجو میاں ابھی تک سجدے میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے اسے ہلایا تو وہ ایک دم سے ایک طرف ڈھلک گیا۔ اس کی روح پرواز کر چکی تھی، شاید خدا کو ایسے ہی منظور تھا۔ میں نے واپسی کا ارادہ منسوخ کر دیا اور اپنے آپ کو ادھر وقف کر دیا۔